اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، میرا نام فیصل اعجاز ہے اور آج ہم ایک ٹاپک پہ بحث کریں گے جس کا نام ہے وقت۔ امید ہے آپ کو یہ تحریر پسند آئے گی۔ دوستو، وقت وہ سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا گیا لیکن سمجھا بہت کم گیا۔ کیا وقت بس یہی ہے؟ گھڑی، کیلنڈر، ڈائری؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وقت کو گرفت میں لے لیا، لیکن نہیں۔ وقت کا سائنس، مذہب، سیاست، معیشت، انفرادی اور اجتماعی زندگی سے بڑا تعلق ہے۔ وقت محض گھڑی میں آنے والا وقت نہیں، بلکہ عقائد کے مجموعے کا نام ہے۔ وقت میں مختلف اقوام، افراد، ماضی، حال اور مستقبل کے بارے نظریات، پیدائش اور موت، زندگی کے تجربات و مشاہدات شامل ہوتے ہیں۔ وقت ایک ضرب کاری ہے، یہ انسان کو بوڑھا کر کے مار دیتا ہے۔ وقت کے جبر سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وقت ملیا میٹ بھی کر دیتا ہے، وقت نشو و نما بھی کر دیتا ہے۔ یوں سمجھو وقت تبدیلی کا سبب ہے، یہ خاموشی سے کام کرتا ہے اور ہر شے کو اس کی انتہا اور فنائی کی جانب دھکیل دیتا ہے۔ وقت کا مرکز ایک ہے، اس کی سمتیں اور انداز مختلف ہیں۔ یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا اور ضروری نہیں کہ سب کے پاس وقت کا معیار ایک جیسا ہو۔ انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی اور وقت کی خصوصیات ایک ہیں۔ مٹی میں بیج بویا جاتا ہے تو وہ زندگی کو جنم دیتا ہے۔ وقت کے ذریعے بقا اور ارتقاء کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انسان مر جاتا ہے اور وقت اس کو تمام مواقع دے کر آخر میں رشتہ کاٹ لیتا ہے۔ وقت ایک وسیلہ ہے جو واقعے کو ماضی سے مستقبل کی جانب منتقل کرتا ہے۔ پہلے فاصلے سے وقت ناپا جاتا تھا، اب وقت سے فاصلے ناپے جاتے ہیں۔ وقت فاصلے میں گم ہو گیا ہے۔ وقت کا سب سے کم پیمانہ سیکنڈ ہے۔ دنیا کا سب سے اہم کام وقت کو گرفت میں لانا ہے۔ وقت کے کئی دائرے ہیں، وقت کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وقت کو خوبصورتی سے ترتیب دی ہوئی ہے۔ آج کا انسان اپنے آپ کو وقت کے شدید دباؤ میں محسوس کرتا ہے۔ مغرب کی کامیابی یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو وقت کا پابند کر دیا۔ زندگی خود ایک گھڑی ہے، ایک مقررہ معیار اور مہلت ہے۔ وقت زندگی کا محتاج ہے۔ وقت کے 3 مرحلے ہیں: ماضی، حال اور مستقبل۔ وقت کسی کے پاس زیادہ اور کسی کے پاس کم ہوتا ہے اور مغرب نے وقت کے ساتھ ہم آہنگی کر لی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔